مجھے بتائیں آپ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کتنے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں وقت نکال کر کے اپنے امام کے پاس جاتے ہیں، اپنے بستی کی عالم کے پاس جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اعلان نہ کروایا؟ رات کے سناٹے میں جب بستی والے سو گئے تب چپکے سے 100 200 500 روپے لے کر کے امام کے دروازے پہ جا کر کے حجرے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا اور مسافے میں وہ 10 20 50 کا نوٹ دے کر کے کہا حضرت یہ نذرانہ قبول فرما کر 5 وقت جب نماز پڑھا کریں تو ہمارے حق میں ہماری نسل کے حق میں ایمان کی دعا کر دیا کریں۔ کتنے لوگ ہیں؟ اچھا حیرت کی بات، سید صاحب حیرت کی بات، باپ شراب پیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ بیٹا نمازی ہو۔ حضرت باپ جوا کھیلتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ بیٹا تہجد گزار ہو۔ باپ اولاد کے سامنے کھڑے ہو کے 1000 گالیاں دیتا ہے، اور جب بیٹا گالیاں دیتا ہے تو پیر صاحب کے پاس شکایت جاتی ہے۔ باپ کہتا ہے بہت گالی دیتا ہے، حضور پانی تعویذ کچھ کر دے، گالی کم کر دے۔ اپنی بات نہیں بتائے گا کہ 1000 ایک ساتھ میں ہم بھی دیتے ہیں، نہیں بتائے گا۔ یار یہ کیسی امید ہے؟ میرے نبی نے بہت پہلے فرمایا تھا کما تدین و تدان، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ شریعت نے، میرے نبی نے نفل نماز کا حکم گھر میں پڑھنے کا کیوں فرمایا؟ صرف اس لیے کہ جب گھر میں جا کر کے پڑھو گے تمہارے بچے بچیاں بھی دیکھیں گے۔ توجہ ہے نا؟ آپ بھی آپ دیکھیں، اگر گھر میں کوئی باپ مصلی بچھائے نماز پڑھنے لگے تو چھوٹا سا بیٹا اپنے ننھے قدموں سے آئے گا، باپ جب رکوع میں جائے گا بیٹا بھی جھک جائے گا، باپ جب سجدے میں جائے گا بیٹا بھی زمین پہ گر جائے گا، بیٹا بھی زمین پہ گر جائے گا۔ یار اگر نماز پڑھتے ہوئے تمہیں تمہاری اولاد دیکھے تو ویسا ہی کرنے لگے تو پھر شراب پیتے ہوئے دیکھے گی، شراب نہیں پیے گی؟ جوا کھیلتے ہوئے دیکھے گی، جوا نہیں کھیلے گی؟ ماں باپ کو ستاتا ہوا دیکھے گی، کل کو تمہارے ساتھ وہی نہیں کرے گی؟ لڑائی کرتے ہوئے دیکھے گی تو اس کے دل میں بھی لڑائی کے جذبے پیدا ہوں گے۔ حیرت کی بات ہے ہماری قوم حالات کیسے حضرت؟ لوگ مٹانے پہ لگے ہیں، ہاں لوگ ختم کرنے پہ لگے ہیں، لوگ نیست و نابود کرنے پہ لگے ہیں۔ آپ احساس نہیں کرو گے؟ ہاں یہ پوچھو شاعر اہل سنت جناب محترم و مکرم سے، یہ پوچھو شارق صاحب قبلہ سے، یہ پوچھو ہم سے، جیسے ایک شکاری شکار کو دیکھتا ہے آج ہمیں سفر میں اس طرح دیکھا جاتا ہے، معلوم کیوں؟ سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ایک ایسا لفظ آپ کا دل دکھے تو دکھ جائے، بات سچی ہے اس لیے سچی محفل میں کہہ کے جاؤں گا، آج ہمارے ملک میں ہماری حیثیت کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہم نے حویلیاں تو بنا لی، بینک بیلنس تو اکٹھا کر لیے، گاڑیاں کئی لے لی، غریب بیٹی کا جنازہ اٹھ جائے، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے دھوم دھام سے کی کہ 4 ویلر بھی لگائی، 2 ویلر بھی لگائی، سونے کا اعلان بھی کیا، چاندی کا اعلان بھی کیا، جتنا دکھاوا کر سکتے تھے وہ سارا دکھاوا کیا، لیکن کبھی دل میں یہ احساس نہیں آیا، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا اس غریب باپ کا کیا ہوگا جو رکشہ چلانے والا، جو مزدوری کرنے والا، جس کے کاندھے پر اس کی جوان بیٹی کا بوجھ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا؟ جیسے چاہو ویسے جی لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا؟ نہیں میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہہ دیا، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ راضی کرنا ہے تو یہاں راضی کرو، یہاں راضی کرو۔ آپ رونا رویا جاتا، رونا رویا جاتا۔ آپ مجھے سچی بات میں آپ سے کہتا ہوں، سکلین بھائی نے اتنی دیر پڑھا، کیا غلاموں کے سننے کے طریقے یہی ہوتے ہیں؟ آصف بھائی نے اتنی دیر پڑھا، کیا غلاموں کے سننے کے طریقے یہی ہوتے؟ وہ دیکھیں 2-4 نوجوان، اللہ ان پہ رحم فرما، یہ حسین کی محفل سے اٹھ کے چلے گئے، اور یاد رکھیے گا جسے حسین کی محفل قبول رہے جنت بھی اسے قبول۔ میں اچھے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنی اولادوں کو سکھایا کرو، یہ نیتاؤں کی محفل نہیں ہے، یہ کرسی والوں کی محفل نہیں ہے، یہ امیروں کی محفل نہیں ہے۔ آؤ، جیسے چاہو بیٹھو، جب چاہے چلے جاؤ، اگر یہاں بگڑے مقدر بنتے ہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھو، اگر کربلا والے ناراض ہو جائے تو پھر بگڑتے بھی ایسے ہیں کہ کوئی سنوارنے والا نہیں ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، اور اگر بلائیں گے تو پھر مائک یہ نہ رکھیے گا۔ میں یہ باتیں کرتا نہیں لیکن کہہ کے جا رہا ہوں، میں نے بھی اسے اچھا کروایا لیکن نہ ہو سکا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ میرا اپنا مزاج ہے، آپ بلائیں چاہے نہ بلائیں، لیکن اس طرح اگر آپ حسین کی محفل